السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شعیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شعیب بازاری یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے رام دین۔ رام دین کتاب کو ممتاز مفتی نے مارچ 1986 میں لکھا۔ رام دین کی ترتیب فہرست کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کے اندر 21 مضامین ہیں۔ مضامین کی ترتیب میں پہلے نمبر پر ہے رام دین، دوسرا مضمون راولپنڈی اور اسلام آباد، تیسرا عورت کا المیہ، چوتھا پاکستان، پانچواں محترمہ ہومیوپیتھی کے نام، چھٹا ناقابل فراموش، ساتواں عورت اور جنسیات، آٹھواں طفیل نیازی، نواں جائے پناہ سے جائے امتیاز، دسواں ادب اور ادیب، گیارہواں کلچر سیمینار اور ادیب، بارہواں تہار پی آر اور ادب، تیرہواں سائنس اور ادب، چودہواں آپ کا نام، پندرہواں حصیل دور، سولہواں آپا، سترہواں چھڑ یار، اٹھارہواں تھاکوٹ، انیسواں ڈاسو، بیسواں الائچی نالا، اکیسواں چلاس۔ دوستو، یہ ہے رام دین کتاب کی مکمل فہرست، اور ایک ایک جو مضمون ہے اس کو میں آپ کے لیے آواز کے اندر پیش کروں گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک شعیب بازاری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور مجھے سپورٹ کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور نیچے کمنٹس بھی کیا کریں، تاکہ جو میری غلطیاں ہیں ان کو میں سدھار سکوں اور آپ کے لیے ایک بہترین ویڈیو سامنے لا سکوں۔ تو پہلا جو ہمارے پاس مضمون ہے رام دین، اس کو شروع کرتے ہیں آج۔ رام دین آج کل ہم پر ایک جنون سوار ہے، کہتے ہیں نوجوانوں کو پاکستان کی آئیڈیالوجی سمجھاؤ۔ بڑی بڑی عالمانہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ پاکستان کیوں مارز وجود میں آیا، پاکستان کا مسئلہ کیا ہے، تاریخی پہلو، اقتصادی پہلو، سیاسی پہلو، ہر پہلو پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ میری دانست میں یہ سب باتیں بیکار ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ پاکستان کو صرف وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس نے رام دین کو دیکھا ہے، سمجھا ہے اور جانا۔ میں نے رام دین کو 1934 میں دھرم شالہ کے نواحی دیہات میں دیکھا تھا۔ ان دنوں میں دھرم شالہ میں انگلش ٹیچر تھا۔ 1918 میں پہلی جنگ عظیم کا سانپ نکلا تھا۔ سال بعد برِ صغیر پر اس کی لکیریں ابھری۔ مالی انحطاط کا جن بوتل سے نکلا اور دھواں بن کر برِ صغیر و پاک و ہند پر چھا گیا۔ دفتروں میں تخفیف کا کلہاڑا چلنے لگا، اسامیوں میں تخفیف، تنخواہوں میں تخفیف، گریڈوں میں تخفیف ہی تخفیف ہر سائٹ پر نظر آ رہی۔ بدقسمتی سے میں تحصیل علم سے فارغ ہو کر سینٹرل کالج سے باہر نکلا جب ملازمت حاصل کرنے کے جملہ راستے مسدود ہو چکے تھے۔ بڑی دوڑ دھوپ کی، سفارشیں کروائی، پھر کہیں تعلیم کے انسپکٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ جب کوئی ماسٹر چھٹی پر جائے گا تو اوزی پر لگا دوں گا، وہ بھی نچلے گریڈ میں۔ پہلی اوزی مجھے خانے بال میں ملی، دوسری دھرم شالہ میں۔ میں جو بٹالے کا رہنے والا تھا اور لاہور میں تعلیم حاصل کرتا رہا، مجھے علم نہ تھا کہ پنجاب میں ایسے علاقے بھی موجود ہیں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اقلیت کے مفہوم کا شعور ہی نہ تھا۔ کیسے ہوتا؟ بٹالے میں ہندو اقلیت میں تھے، لیکن اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ گل مل کر رہتے تھے، شادی اور موت پر مل جل کر بیٹھتے تھے، شادی پر آپس میں بھاجیاں بانٹی جاتی تھی۔ دھرم شالہ میں مسلمان اقلیت میں تھے۔ اس اقلیت کا یہ عالم تھا کہ سارے اسکول میں صرف 2 مسلمان طالب علم تھے اور میں واحد مسلمان ٹیچر تھا۔ میری مشکل یہ ہے کہ میں پانی بہت پیتا ہوں اور بار بار پیتا ہوں۔ رام دین سے میری ملاقات صرف پانی پینے کی وجہ سے ہی ہوئی۔ اگر میں بار بار پانی پینے کا عادی نہ ہوتا تو شاید رام دین کے وجود سے کبھی واقف نہ ہوتا۔ ایک روز اسکول میں نے ایک ہندو لڑکے سے کہا، ایک گلاس پانی پلا دو۔ لڑکا میری بات سن کر ادب سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ میں نے دوبارہ کہا تو وہ بڑے ادب سے بولا، ماسٹر جی میں نے آپ کو پانی نہیں پلانا۔ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جناب میرا دھرم برشٹ ہو جائے گا۔ میں ہنس پڑا، بولا، برخوردار دھرم برشٹ تو تب ہوتا ہے جب تم میرے ہاتھ کا پانی پیو، مجھے پانی پلانے سے تو دھرم برشٹ نہیں ہوتا۔ میری دلیل کا اس پر کچھ اثر نہ ہوا اور وہ ادب سے سر جھکائے جوں کا توں کھڑا رہا۔ ان دنوں مجھے یہ شعور نہ تھا کہ دھرم برشٹ ایک جذبہ ہے جسے نہ عقل سے تعلق ہے نہ دلیل، اور ہندو اقلیت کے علاقے میں اس کا مفہوم اور ہے اور ہندو اکثریت کے علاقے میں اور۔ مجھے پتا تھا کہ ہندو مسلمان کے ہاتھ کا پانی نہیں پی، لیکن پانی پلانے کو تو وہ پن سمجھتے تھے۔ یہ اور بات تھی کہ وہ مسلمان سے اپنا برتن دور رکھتے۔ اس دوری کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے کئی ایک طریقے ایجاد کر رکھے تھے۔
مثلاً ایک طریقہ یہ تھا کہ بانس کا ایک ٹکڑا لیتے، اسے کاٹ کر ایک نالی بنا لیتے، اس نالی کے ایک سرے پر وہ اپنی گڑوی سے پانی ڈالتے، دوسرے سرے پر مسلمان اوک سے پانی پیتا۔ ریلوے اسٹیشنوں پر گاڑی رکتی تو آوازیں سنائی دیتی، ہندو پانی مسلمان پانی۔ ہندو مسافر تو ہندو پانی کا انتظار کرتے تھے، مسلمان دونوں پانیوں میں کچھ فرق نہ جانتے، بے تکلف ہندو پانی پیتے، اور پانی پلانے والا جو حقارت بھرا فاصلہ قائم رکھتا اس سے متعلق برا نہ مانتا۔ دھرم شالہ میں دھرم برسٹ کا یہ نیا مفہوم جان کر میں حیران ہوا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہ آئی کہ دھرم برسٹ کا یہ مفہوم نیا نہیں بلکہ ان علاقوں کا مروجہ مفہوم ہے جہاں ہندو اکثریت میں ہے۔ اس علاقے سے چند روز بعد مجھے ہندو اکثریت کے علاقے کی وہ تخلیق نظر آئی جس کا نام رام دین ہے۔ چھٹی کا دن تھا، دھرم شالہ کے مناظر تھے۔ میں نے کہا چلو گھوم پھر کر دن گزارے۔ پہاڑوں کی پگڈنڈیوں پر گھومتا پھرتا 8-10 میل دور نکل گیا۔ راستے میں پیاس لگی، چشمے تو وہاں جگہ جگہ رس رہے تھے، لیکن پینے سے ڈرتا تھا اس لیے کہ سرکار نے جگہ جگہ بورڈ لگا رکھے تھے۔ ہر خاص و عام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کسی چشمے سے پانی نہ پئیں جب تک وہاں سرکاری بورڈ نہ لگا ہو کہ یہ پانی پینے کے قابل ہے۔ اس احتیاط کی وجہ یہ تھی کہ اس علاقے میں پانی میں ایسی دھات پائی جاتی تھی جو گلے میں بیٹھ جاتی اور بالآخر گردن پر گلڑ نکل آتا۔ بہرحال پانی کی تلاش میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں جا پہنچا۔ ایک دکاندار لالا جی سے پوچھا، جی یہاں سے پینے کا پانی مل جائے گا؟ لالا جی نے غور سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، بولا مسلمان؟ میں نے سر ہلا دیا، جی۔ لالا بولا وہ سامنے گھر سلمان کا ہے، وہاں سے پی لو۔ سامنے گھر کے اندر جھانکا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تازہ گوبر کی لپائی ہو رہی ہے۔ باورچی خانے میں چوکا بنا ہوا ہے، بالکل جیسے رسوئی میں ہوتا ہے۔ کٹوریاں اور تھالیاں پڑی ہیں، بالکل ایسی جیسے ہندو گھروں میں ہوتی ہیں۔ میں نے سوچا یہ تو مسلمان کا گھر نہیں ہو سکتا۔ لالا جی نے شاید کسی اور گھر کی طرف اشارہ کیا ہوگا۔ اتنے میں اندر سے ایک شخص باہر نکلا، نیچے لڑ والی دھوتی، اوپر ننگا بدن، گلے میں جنیو، سر پر اتنی لمبی گھنی بودی۔ میں نے کہا مہاراج یہاں مسلمان کا کوئی گھر ہے؟ بولا ہاں مہاراج یہی تو ہے میرا گھر، یہ میرا گھر ہے۔ حیرت سے میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یا اللہ یہ کیا تماشا، یہ گوبر کا چوکا، یہ جنیو، یہ بودی اور مسلمان؟ تم مسلمان ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جی۔ وہ بولا کیا نام ہے تمہارا؟ جی رام دین۔ نہ جانے کتنی دیر میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے رام دین کو دیکھتا رہا۔ وہ پہلا دن تھا جب میں نے رام دین کو دیکھا۔ پھر اس علاقے میں گھومتے پھرتے میں نے 20 رام دین دیکھے اور مجھے احساس ہوا کہ رام دین فرد واحد نہیں بلکہ ایک قوم ہے، ہندو اکثریت کے علاقے کی تخلیق کردہ قوم۔ اگر پاکستان نہ بنتا تو یہ بات خارج از مقام نہیں کہ آج میں بھی ایک رام دین ہوتا۔ صرف میں ہی نہیں، شاید آپ اور ہم سب رام دین ہوتے۔ ہمارے سروں پر چوٹیاں نہ ہوتی، گلے میں جنیوا نہ ہوتا، گھروں میں گوبر کی لپائی نہ ہوتی، اس کے باوجود ہم رام دین ہوتے۔ رام دین ایک ذہنیت کا نام ہے جو خود اختیار نہیں کی جاتی بلکہ جسے اکثریت ایک منصوبے کے تحت پیدا کرتی اور جو ذہن سے آہستہ آہستہ لباس، گفتگو اور جسم تک پہنچتی۔ لیکن ٹھہریے، رام دین پر ہنسیے نہیں۔ اگر رام دین نہ ہوتا تو پاکستان کبھی وجود میں نہ آتا۔ سچی بات یہ ہے کہ رام دین پاکستان کا اولین بانی ہے۔ ہمارے آج کے نوجوان رام دین سے واقف نہیں، لہٰذا ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان کیوں وجود میں آیا تھا، پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے۔ میں ان نوجوانوں کو مشورہ دوں گا کہ وہ کے باقی کی تصنیف پیسو وائسز پڑھیں۔ اس کتاب میں گابا نے بھارت کے رام دینوں کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے جذباتی باتیں نہیں کی، کسی کو برا بلا نہیں کہا، کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ گابا ایک مشہور قانون دان ہے۔ پہلے وہ ہندو تھے، پھر مختلف مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ اس پر ان کے عزیز و اقارب تیخ پا ہو گئے، ماحول بیری ہو گیا۔ انہوں نے گابا پر تمام دروازے بند کر دیے، ان کے راستے میں جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی، انہیں اس قدر ہراساں کیا کہ زندگی اجیرن کر کے رکھ دی۔ ان کی آپ بیتی ایک طویل دکھ بری داستان ہے۔ بہرحال مسٹر گابا نے اپنی اس تصنیف میں جذباتی باتیں نہیں لکھی بلکہ خشک حقائق بیان کیے ہیں، ایسے حقائق جن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کو کس طرح رام دین بنایا جاتا ہے۔ چونکہ مسٹر گابا
قانون دان ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی تصنیف میں صرف شماریات پیش کیے ہیں۔ مثلا دفتروں میں مسلمانوں کی تعداد کیا ہے، بزنس میں مسلمان تاجروں کی اوسط کیا ہے، کالجوں میں مسلمان طلباء کتنے ہیں، شہروں میں چلنے والی لاکھوں موٹر گاڑیاں جن کے مالک مسلمان ہیں، کل ٹیلی فون کتنے ہیں، مسلمانوں کے پاس کتنے ٹیلی فون ہیں۔ بھارت نے مسٹر گابا کی اس کتاب کو ہند میں چلنے نہیں دیا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بھارتی مسلمان رام دین سے ناواقف نہیں، بلکہ وہ تو رام دین بیعت رہے ہیں۔ اہل یورپ رام دین کے مفہوم کو سمجھ ہی نہیں سکتے، چاہے کوئی جذباتی رنگ میں بیان کرے یا شماریاتی میں پیش کرے یا منطق کا سہارا لے، ان کے ذہنوں میں سماجی تفریق کا خانہ ہی خالی ہے۔ عرب ملک عرب اور غیر عرب کے چکر میں پڑے ہیں۔ پاکستان واحد ملک ہے جسے رام دین سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ صرف اس لیے وجود میں آیا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ رام دین بن کر بیٹھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کی تھی وہ تو لڑ گئے، پرانے پتے سوکھ کر جڑ گئے، ان کی جگہ نئی کونپلیں پھوٹی ہیں جنہیں رام دین کا شعور نہیں۔ کیسے شعور ہو؟ پاکستان میں لاکھوں ہندو مقیم ہیں، ان میں تو کوئی بھی اسلام چندر نہیں، پھر وہ رام دین کو کیسے سمجھے؟ حال ہی میں مجھے سندھ میں تھر پارکر جانے کا اتفاق ہوا، وہاں میں نے دیکھا کہ ہندوؤں کے گوٹ آباد ہیں، گوبر کی لپائی ہے، چوکے ہیں، بت ہے، پوجا ہے، مندر ہیں، آشرم ہیں، ٹیمپل ہیں، سبھی کچھ ایسے ہیں جیسے تقسیم سے پہلے تھا۔ وہی شادی غمی پر میل جول، لینا دینا، کھانا پینا، کھانا کھلانا، بھاجیوں کی بانٹ، سلامیاں، منہ دکھائیاں وغیرہ۔ تھر کے قصبوں، شہروں اور گاؤں میں سارا کاروبار ہندوؤں کے ہاتھوں میں ہے، جس طرح تقسیم سے پہلے مسلم اکثریت کے علاقوں میں بھی سارا کاروبار ہندوؤں کے ہاتھوں میں تھا۔ منڈیوں پر ہندوؤں کا راج تھا، کوئی مسلمان منڈی میں جا بیٹھتا تو چند دنوں کے بعد یوں باہر نکال دیا جاتا جیسے دودھ سے مکھی نکال دی جاتی ہے۔ ہندو قوم ایک عظیم قوم ہے، بے شک وہ بڑی خوبیوں کی مالک ہے، لیکن لین دین کے کھرے ہیں، تول کے سچے ہیں، کول کے پکے ہیں، پلی پلی جوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، صبر و تحمل، سادگی، بربادی، بے شک ان میں بڑی خوبیاں ہیں، صرف اتنی سی بات ہے کہ ان میں کسی اقلیت کو برداشت کرنے کی توفیق نہیں، اور مسلم کشی کا جذبہ بہت گہرا ہے۔ پھر ہمارے نوجوان بات کو کیسے سمجھیں؟ صرف نوجوان ہی نہیں، عام مسلمان کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نہیں سمجھتا، دیکھ کر بھی نہیں سمجھتا، بیعت کر بھی نہیں سمجھتا۔ ایک تو مسلمان کا خمیر ہی کچھ ایسا ہے کہ دل خراش حقائق پلے نہیں باندھتا، بلکہ انہیں بھلا دینے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ دل خراش حقائق کے پیچھے جو بیت چھپا ہے کہیں سمجھ میں نہ آ جائے۔ دوسرے یہ کہ بدقسمتی سے مسلمان طبعاً اس قدر وسیع القلب ہیں کہ دشمنوں کے مسلم کشی کے منصوبوں جیسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کرنا اپنی کسر شان سمجھتا ہے۔ غصے میں ضرور آتا ہے، بار بار آتا ہے، لیکن اس کا غصہ سوڈے کی بوتل کا ابال ہوتا ہے، آیا اور گیا، غصے کو پی کر دل میں بٹھا لینے کی خصلت سے آری ہے۔ تیسرے یہ کہ اسلامی دنیا کے گرد و پیش بڑی قومیں مسلسل کام کر رہی ہیں، مسلسل تگدو میں لگی ہیں کہ کہیں مسلمان سمجھ نہ جائے، مل نہ بیٹھے، یہ جن افتراق و تفریق کی بوتل سے باہر نہ نکل آئے۔ یہ قوتیں بڑی طاقتور ہیں، بڑی فعال ہیں، بڑی سیانی ہیں، بڑی دوربین بھی ہے۔ انہیں پتا ہے کہ مسلمان سمجھ گیا، مل بیٹھا تو سب چوپٹ ہو جائے گا۔ ان کا طریقہ کار بڑا منفرد ہے، پر اثر ہے، اور اپنی فیکٹریوں میں چمکیلے خیالات، جاذب نظر نظریات اور پرکشش انوکھی ذہنی پھلجھڑیاں بناتے ہیں، ایسی جو ہمارے ادیبوں، شاعروں، فنکاروں اور دانشوروں کو چکا چوند کر دیں اور پھر انہیں ہمارے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں۔ ان ذہنی پھلجھڑیوں کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ذہنوں کو مسحور کر لیں تاکہ مسلمانوں کا رخ اسلام کی طرف نہ ہو جائے، فروعات میں ہی پھنسا رہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ادیب، فنکار اور دانشور اوپینین میکر ہوتے ہیں جو خیالات کی دنیا میں نئے فیشن چلاتے ہیں، اس لیے ان کا رخ بگاڑنے سے عام پڑھے لکھوں کا رخ خود بخود بگڑ جائے گا۔ دانشوروں کے علاوہ یہ قوتیں طلباء پر اثر انداز ہوتی ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، اور نئی چیزوں کے متلاشی جن کی ہنڈیاں میں ابال لانا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ پھر ایک تیسرا گروہ ہے
جنہیں یہ قوتیں کام میں لاتی ہیں۔ یہ گروہ مذہبی دیوانوں کا ہے۔ ایک تو یہ گروہ بہت پر اثر ہے، دوسرے ان کا اپنا مسلک بھی یہی ہے کہ مسلمان فروعات میں پھنسا رہے، اصل کی طرف توجہ نہ کرے، اتنا پھنسا رہے کہ بات سمجھنے کی مہلت نہ ملے۔ میرے ایک دوست یورپ میں چند سال مقیم رہنے کے بعد وطن لوٹے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایسی 26 تنظیموں سے واقف ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان سمجھ نہ جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان تنظیموں نے بہت سے حربے چلا رکھے ہیں۔ مثلاً ماڈرن دنیا میں اسلام کے خلاف تحقیر کی دھار کند نہ ہونے پائے، ایسی صورتحال پیدا کی جائے اور ایسے قائم رکھا جائے کہ نوجوان مسلمان اپنے مذہبی جذبے سے شرمساری محسوس کریں۔ ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا نہ ہو، سیکولر نقطہ نظر کو اچھالا جائے، جمہوریت کے گن گائے جائیں۔ میرے دوست نے بتایا کہ ان تنظیموں میں چند ایک ایسی بھی ہیں جن کا سالانہ بجٹ پاکستان کے بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ مساوات ان کی گٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ جذبہ مساوات میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ دل میں تعصب پیدا ہونے نہیں دیتا۔ اس کے برعکس زندگی میں اپنے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ انسان چند ایک مثبت تعصبات پیدا کرے، مثلاً اپنے دین کے حق میں تعصب، اپنے وطن کے حق میں تعصب، اپنے آباء و اجداد کے حق میں تعصب۔ ہر فرد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے دین پر فخر کرے، اپنے وطن پر فخر کرے، قوم پر فخر کرے، خاندان پر فخر کرے۔ دشمنان اسلام ہمیشہ اس بات سے خائف رہے ہیں کہ مسلمان اپنے دین پر فخر کرنا نہ سیکھ لیں۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے انہوں نے ایسے خیالات فضا میں چھوڑ دیے جو دین اور وطن کی نفی کرتے ہیں۔ مثلاً انہوں نے یہ پرچار کرنا شروع کر دیا کہ مذہب آدمی وہ ہے جو تعصبات سے پاک ہو۔ مثلاً انہوں نے یہ پرچار کرنا شروع کر دیا کہ ایک مہذب آدمی وہ ہے جو تعصبات سے پاک ہو، جسے نہ دین کا لحاظ ہو نہ وطن کا، جس کا نقطہ نظر خارجی ہو، جذبات سے آلودہ نہ ہو، سیکولر ہو، یعنی جو مذہب کا دیوانہ نہ ہو، وطن کا غلام نہ ہو۔ آج کا مسلمان نوجوان مغرب کے چنگل میں پھنسا ہے، وہ اس کوشش میں لگا ہے کہ مہذب سمجھا جائے، اس حد تک سیکولر بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ دل کی گہرائیوں میں رچے بسے دینی جذبے کو تسلیم کرنے سے منکر ہے۔ وہ وطن کی محبت کو ایک منفی بغض سمجھنے لگا ہے اور اپنے دین پر نادم ہے۔ کرنل ہنسا بولا، جس حکم کو آپ سمجھتی نہیں اس پر عمل کرنے کا مقصد۔ ڈاکٹر عفت ہنسی بولی، حیرت ہے کرنل صاحب کہ آپ فوجی افسر ہوتے ہوئے حکم کے مفہوم سے واقف نہیں۔ کرنل خسیانہ ہو گیا۔ عفت بولی، کرنل صاحب ہر کلب کے اصول ہوتے ہیں جن کی پابندی لازم ہوتی ہے۔ مذہب بھی ایک کلب ہے، یا تو آپ کلب کے ممبر بنے یا نہ بنے، یہ آپ کی مرضی پر موقوف ہے، لیکن رکن بن جائیں تو پھر چوں چراں کی گنجائش نہیں رہتی۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ مغرب کے زیر اثر ہم عقل کے اس قدر دیوانے بنے بیٹھے ہیں کہ کچھ حد نہیں، حالانکہ ہر فرد جسے تھوڑی سی سوجھ بوجھ بھی حاصل ہے اس حقیقت کو جانتا ہے کہ زندگی میں بہت کم باتیں ایسی ہیں جن پر عقل حاوی ہے اور بہت زیادہ باتیں ایسی ہیں جو عقل کی دسترس سے باہر ہے۔ عقل کو ہم نے بت بنا رکھا ہے، اس حد تک کہ یہ مانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہم عقل کے معیار کو اللہ تعالیٰ پر بھی عائد کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پیچھے ضرور کوئی ایسی حکمت ہوگی جو ہم عقل کے زور پر سمجھ سکتے ہیں، اس لیے ہم اس کی تلاش کرنے لگتے ہیں اور آخر کامیاب نہ ہوں تو حکم پر شک کرنے لگتے ہیں۔ خیر، یہ تو جملہ معترضیہ تھا۔ میں دین اور وطن کے لیے مثبت تعصبات کی بات کر رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندو قوم بحیثیت قوم ہم سے بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دھرم اور دیش کے لیے تعصبات پال رکھے ہیں۔ ان کے دلوں میں جذبات انتقام ٹھنڈا نہیں ہوتا، اور جس قوم میں انتقام کا جذبہ نہیں وہ قوم قیام سے محروم رہتی ہے۔ تقسیم کے وقت جو کچھ مسلمانوں پر بیتا تھا وہ اگر ہم یاد رکھتے تو رہتی دنیا تک جذبہ انتقام ہم میں تو لگتا رہتا، لیکن ہم اسے بھول گئے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ہندو اس بات کو نہیں بھولا کہ ان کے ملک کا بٹوارا کر دیا گیا، وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا، ہم اسے جو بھی چاہے سمجھیں۔ میں اسے ہندو قوم کی عظمت کی دلیل سمجھتا ہوں۔ گزشتہ 30 برس میں ایک اندازے کے مطابق بھارت میں 20,000 ہندو مسلم فسادات ہوئے اور آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن ہم اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بھی فساد نہیں ہوا۔ مطلب یہ کہ ہم اپنے بھارتی بھائیوں سے کہتے ہیں، دوستو بے شک مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلو، ہم
ہم مہذب لوگ ہیں، ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے دل میلا نہیں کرتے۔ الحمدللہ کہ ہم منتقم مزاج نہیں ہیں۔ گزشتہ صدیوں میں بھارت میں جس نئے مذہب نے سر ابھارا، ہندوؤں نے اسے بڑی سوجھ بوجھ سے ہندو مت میں جذب کر لیا۔ بدھ ازم ایک عظیم مذہب تھا جس کے اصول ہندو مت مختلف بلکہ متضاد تھے۔ ہندوؤں نے بدھ ازم کو گلے لگایا، اس کا منہ چوما، گود میں بٹھایا اور بالآخر اس کے سر پر چوٹی رکھوا دی، ماتھے پر ٹیکا لگا دیا، حتیٰ کہ وہ ہندو مت کے رنگ میں رنگا گیا۔ جین مت بھی یوں ہی ہندو مت میں جذب ہو کر رہ گیا۔ پھر سکھ ازم تھا جو ایک طاقتور، جوشیلا، مارشل، سادہ اور مخلص مذہب تھا جو ہندو مت کے مزاج سے یکسر مختلف تھا، لیکن ہندوؤں نے اسے بھی رام کر لیا۔ لیکن اسلام ایک ایسا کڑو نکلا جو صدیوں کی آنچ کے باوجود ہندو مت کی دیگ میں گل نہ سکا۔ بیچارہ ہندو حیران ہے رام یہ مسلمان کیا شے ہے جو کسی طور پر رام نہیں ہوتا؟ اچھا یوں قابو میں نہیں آتا تو یوں سہی، ذرا فرنگی کو جا لینے دو پھر دیکھ لیں گے، فی الحال ایک اور داؤ چلا دیکھو۔ ہندوؤں نے خود کو مور کے پر لگا لیے اور اعلان کر دیا کہ ہم ہندو نہیں، کانگریسی ہیں، ہمارا نقطہ نظر سیکولر ہے، ہمارا مقصد شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پانی پلانا ہے۔ پھر جب یہ حربہ بھی نہ چلا اور پاکستان وجود میں آ گیا تو ہندوؤں کا جذبہ انتقام ٹھنڈا نہیں ہوا بلکہ اور بھڑکا اور اس کی سیاست اکھنڈ بھارت پر مرکوز ہو گئی۔ اگر آج تک ہم بھارت کی دست و برد سے بچے ہوئے ہیں تو میری دانست میں اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو ہمارے عوام میں مثبت جذبے موجود ہے اور دوسرے ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کو تائید ایزی حاصل ہے۔ یہ تھا رام دین مضمون کا تیسرا حصہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔